یہودی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہر ہفتے تورات کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک ہفتے وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا کہ اسے 4 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نظر آئی۔ اس نے وہ جگہ پھاڑ کر جلا دی۔ اب دوسرے ہفتے وہ تلاوت کرنے لگا تو اس کو 8 جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نظر آئی۔ اس نے وہ جگہ بھی پھاڑ کر جلا دی۔ اب تیسرے ہفتے وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا تو اسے 12 جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ ایسے ہی کرتا رہا تو ایک دن پوری تورات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھر جائے گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ محمد کون ہیں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، تم اس سے نہ ملو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ تمہیں اس توریت کی قسم ہے، مجھے اس سے ملنے سے نہ روکو۔ تو اس کے ساتھیوں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور دن رات کا سفر طے کر کے مدینہ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو سب سے پہلے اس نے حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھے، تو وہ سمجھا کہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حالانکہ انہیں دنیا سے وصال فرمائے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی روئے اور کہنے لگے کہ میں تو ان کا خادم ہوں۔ پھر سوچنے لگے کہ میں اگر اسے کہوں گا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں تو یہ یہیں سے واپس لوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں صحابہ کے پاس مسجد میں لے چلتا ہوں۔ جب مسجد میں آئے تو وہاں بہت سے صحابہ کرام موجود تھے۔ اس یہودی کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں موجود ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ السلام علیکم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ 3 دن پہلے اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میرا سفر ناکام ہو گیا ہے، کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ اگر پیدا کر ہی دیا تھا تو میں تورات نہ پڑھتا، اگر وہ بھی پڑھ لی تھی تو میں وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ دیکھتا، اور اگر تعریف دیکھ ہی لی تھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیتا۔ پھر کہنے لگا کہ یہاں حضرت علی موجود ہیں، تو وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بتائیں اور ان کا حلیہ مبارک بتائیں۔ تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں علی ہوں۔ تو وہ یہودی بولا کہ میں جانتا ہوں، میں نے توریت میں آپ کا ذکر پڑھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے، ان کی ہتھیلیوں پر کافی زیادہ گوشت تھا۔ وہ جب ہنستے تھے تو ان کے منہ سے نورانی شعاعیں نکلتی تھیں۔ ان کے قدموں کے تلوے کافی گہرے تھے۔ تو یہودی کہنے لگا کہ آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے، توریت میں بھی آپ کی یہی تعریف پڑھی ہے میں نے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کا کوئی کرتا لے آؤ۔ تو وہ چلے گئے اور جا کر دروازہ بجایا اور ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک مانگا۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے بابا کا کرتا کون پہنے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارا قصہ سنایا۔ تو انہیں ایک کرتا دیا جو کہ 7 جگہ سے پیوند لگا ہوا تھا۔ وہ سونگھنے لگا اور کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی اچھی خوشبو نہیں سونگھی۔
اس کے بعد وہ روضہ رسول پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، واحد اور لا شریک ہے، اور میں تیرے نبی پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے یہیں موت دے دے، میری روح قبض کر لے۔ اور اس کے بعد اس نے وہیں گر کر اپنی جان دے دی۔